آج کا موضوع درود پاک کے حوالے سے ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں گے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کہ یہ کتنا اہم پارٹ آف اسلام ہے، کیسا زبردست یہ اسلامی شعار ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے سامنے اس ٹائم جامع ترمذی ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 784۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرے ساتھ یا میرے نزدیک یا میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے کیا کرتے ہوں گے؟ درود پاک۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس درود کی اہمیت کیا ہے۔ کثرت درود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا، یعنی جب حضور کو یاد کیا جاتا ہے تو یہ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں صبح قیامت جب باپ بھی بھاگ رہا ہوگا، جب ماں بھی بھاگ رہی ہوگی، جب بھائی بھی دور ہو رہے ہوں گے، سنگی بیلی بھی ہٹ رہے ہوں گے، کوئی پرسان حال ہوگا ہی نہیں، کام ہی کوئی نہیں آ رہا ہوگا، اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہوگا کیونکہ درود جو پڑھا کرتا تھا۔ اسی کے آگے ایک اور حدیث پاک بھی ہے، 484 نمبر، اس کے بعد 485 نمبر حدیث۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی سے، عن ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس پر درود پاک بھیجتا ہے، 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس سے آگے ایک اور حدیث پاک ہے، 486 نمبر حدیث۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك۔ حضرت آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ دعا کیا رہتی ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یہاں تک کہ مجھ پر درود پاک بھیجا جائے، یہاں تک کہ نبی پاک پر درود بھیجا جائے، یعنی اس وقت تک اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ اندازہ لگائیں ذرا اس بات کا، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت تو ایک ہوتی ہے لیکن یہ مخ العبادہ ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ جس انسان میں مغز نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاگل ہے جی، اور پاگل کیا آخر جی، چھوڑو دفع کرو جی، پاگل ہے۔ یہ پاگل کے لیے ہم نے کرائٹیریا مقرر کیا ہے، بھائی پاگل جو مرضی کرے دفع کرو، یہ گالی بکتا ہے پاگل جو ہے، پاگل سے کیا بات کرنی۔ تو پاگل کا معنی یہ ہے کہ اس میں مغز نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، باقی پورا سٹرکچر ٹھیک ہے، اس کا پوری باڈی اس کی ٹھیک ہے، وہ ہاتھ سے بھی صحیح کام کر لیتا ہے، دیکھتا بھی ٹھیک ہے، سنتا بھی ٹھیک ہے، چلتا بھی ٹھیک ہے، اس کے جتنے باڈی پارٹ ہیں باقی سب ٹھیک ہے، صرف اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ یار باقی چیزوں کو بھی تو دیکھو، خوبصورت کتنا ہے، چلتا ہے، دیکھتا ہے، کہا اگر مغز نہیں ہے تو کس کام دا؟ ہائے ہائے، اگر دماغ نہیں ہے تو ایک ہاتھ نہ ہو چلے گا، ایک آنکھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، چلے گا، ایک پاؤں بھی نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اور لوگوں کے پورے دھڑ نہیں ہوتے نیچے سے، چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لوگ کام پہ رکھ لیتے، کچھ بھی نہیں تو بیٹھ کے برتن ہی دھوتا رہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن اگر دماغ نہ ہو، مغز نہ ہو، سارا باڈی سٹرکچر بہترین ہو، فرسٹ کلاس ہو، اور سارے پارٹ کام کر رہے ہوں، کوئی رکھے گا نہیں، کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا۔ مطلب یہ ہے کہ دماغ کی بڑی اہمیت ہے۔
ہمارے جسم میں اس دماغ کی مغز کی بڑی اہمیت ہے. فرمایا دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے. ساری عبادتیں اپنی جگہ پر مغز اگر ہے تو وہ دعا ہے، کیونکہ اس عبادت کا جو تعلق ہے اس دماغ کے ساتھ ہے، اس مغز کے ساتھ ہے، دعا کے ساتھ ہے کہ بندے کا ربط اللہ تعالیٰ سے کتنا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی عبادت ہے وہ اللہ سے رابطہ کرواتی ہے. بھائی نماز اللہ سے رابطہ کرواتی ہے، زکوٰۃ اللہ سے رابطہ کرواتی ہے، حج اللہ سے رابطہ کرواتا ہے، روزے اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، اور اس تعلق کی بنیاد دعا ہوتی ہے. اس تعلق کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر اگر تعلق بنتا ہے تو وہ کس سے؟ میں اور آپ آپس میں جب تعلق بناتے ہیں تو دعا سلام سے بناتے ہیں نا. اب بھائی اس کوئی دعا سلام ہے تھوڑی، کوئی دعا سلام ہے، پتہ چلا دعا سلام سے تعلق بنتا ہے اور دعا ہی نہ ہوئی تو پھر تعلق کیوں بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. جب تک دعا نہیں ہوگی اس وقت تک تعلق مضبوط نہیں ہوگا. اور قربان جائے مصطفیٰ کی عزت پر، حضور کی عظمت پر، حضور کی شان پر، شوکت پر، رفعت پر، بلندی پر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے اس وقت تک دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ کو یاد نہ کر لیا جائے. دعا کس سے مانگنی ہے بھائی؟ سارے زور سے بولو، کس سے مانگنی ہے؟ دعا صرف اللہ سے ہے. کئی مطلب دیکھا ہوگا دعا صرف اللہ سے. اچھا دعا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک دعا ہے عبادت والی، ایک دعا ہے پکارنے والی. ایک وہ پکارنا ہے جو کسی کو خدا سمجھ کے پکارا جائے، عبادت کے لائق سمجھ کے پکارا جائے. تو جس کو عبادت کے لائق سمجھ کے پکارا جائے وہ صرف ایک ہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں. وہ صرف ایک ہی ہے جسے اللہ کے علاوہ جسے بھی پکارا جائے اگر اس کو لائق عبادت سمجھ کے پکارا جائے تو بندہ فوراً مشرک ہو جاتا ہے، فوراً کافر ہو جاتا ہے. کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ وہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ابتدائی کرتے ہوئے کہتا ہے لا الہ. مومن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بعد میں کہتا ہے، پہلے نفی کرتا ہے، کہا جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا، ایک سچے اللہ کو مانتا. نہ لات کو، نہ منات کو، نہ عزا کو، نہ حبل کو، نہ گائے ماتا کو، نہ سورج، نہ ستاروں کو، نہ چاند کو، کسی بھی غیر کو مانتا ہی نہیں. جسے لوگ کہتے ہیں یہ الہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، میں ایک سچے کو مانتا ہوں جسے اللہ کہتے ہیں. مسلمان اس طرح ابتدا کرتا ہے نا. فرمایا وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالی کو معبود برحق تسلیم کرتا ہے اور اس سے صبح و شام دعا کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، یہ یاد رکھے اس عبادت میں جو مغز ہے عبادتوں کی، یہ جو دعا عبادت ہے، اس عبادت میں جو کہ عبادتوں کا مغز ہے، مغز کا مطلب یوں آپ کر سکتے ہیں وہ نچوڑ ہے. جب تک یہ نہ ہو تو عبادتیں فارغ ہے، کوئی قبول نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن عبادات پر میں اور آپ صبح و شام لگے رہتے ہیں ان کا انحصار تو دعا پر ہوا. کس پر ہوا؟ دعا پر. فرمایا وہ جو عبادتوں کا مغز ہے نا، اس مغز کے ساتھ بھی اگر مصطفیٰ کو یاد نہ کیا جائے، حضور پر درود نہ پڑا جائے، فرمایا وہ عبادتوں کا مغز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، اللہ قبول ہی نہیں فرماتا. تو دعا مجھ سے کرتا ہے اور محبوب کو یاد نہیں کرتا، مجھ سے مانگتا ہے اور اس کے وسیلے کے بغیر مانگتا ہے. نہیں کہتی سبحان اللہ. یہ وسیلہ ہی ہے نا بھائی، لٹکتی رہے گی جب تک کہ وسیلہ. درود پڑھنا کیا ہے، یاد کرنا کیا ہے، حضور کی رحمت کا سوال کرنا کیا. یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، ان کی بات بیچ میں کہاں آ گئی؟ وہ ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے آقا ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ مولا ہیں، مجا ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دعا تجھ سے کر رہے ہیں تو وہ کہاں آ گئے؟ تو میں وہ کہاں آ گئے نہ کہہ، وہ نہ ہوتے تو میں تجھے کہتا تو کہاں آ گیا، تو کیسے آیا، تو کہاں سے آیا، کس کے تصدق کا آیا، کس کے واسطے آیا. ساری کائنات بنائی اللہ نے ہے، پر بنائی کس کے لیے ہے، ذرا یہ بھی تو سوچ. ایک وہ کس کے لیے سوال ہے میں کیوں بنائی؟ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ عبادت کرے اللہ کی، اور عبادت کا مغز پھر دعا ہے.
عبادت کرے اللہ کی اور مغز ہے اس کا دعا، اور دعا کرے تو درود پڑھے، دعا کرے تو نہ کرے، اگر درود نہ پڑھے تو پھر کا دعا قبول ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کوئی اللہ اللہ ہے، حبیب حبیب ہے، حبیب اللہ نہیں، حبیب معبود نہیں، پر محبوب تو ہے نا، معبود نہیں، نہ لائق عبادت کسی کو سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کسی نبی کو یا ولی کو یا صحابی کو یا اہل بیت کو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ لائق عبادت ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی عبادت کرے، نعوذ باللہ، چاہے جائے کہ کوئی ولی کے دربار پر جائے اور تم کہہ دو کہ تم مشرک ہو گئے کیونکہ اس کی عبادت کرتے ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ کوئی بدبخت ہوگا یہ تصور کرنے والا بھی کہ کسی کو لائق عبادت سمجھے سوائے اللہ کے۔ ہاں، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں اس کے پیارے ہیں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں چنیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور ساری کائنات میں جن کو چن چن کے بڑا بنایا ہے نا، ان بڑوں میں سے بھی جسے بڑا بنایا اسے محمد عربی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اسے بھی ذہن میں رکھیں، بے شک اللہ، بھائی آیت ہے، روایت نہیں جسے ضعیف کہہ کے ٹال دیا جائے۔ آیت بھی ضعیف ہوتی ہے، روایت کو تو ٹنگی پلی صحیح صحت مند ہوئے تب ہی لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی کسی کو کیا پتا اگر ضعیف ہے جی۔ ایسے میں مثال دینا ہونا بھائی گھر پیو ضعیف ہو جائے تو انہوں دوائی دے کے ٹھیک کیتا جاتا ہے، انہوں کارڈ نہیں دیتا جاتا کرو۔ ایسے ہوتا ہے نا بھائی باپ اگر بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، بڑے بیمار ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں نا ضعیف ہو گئے، بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، ضعف آ گیا ہے، تو ضعف دور کرنا ہے، نہ یہ کہ ضعیف کو فارغ کر دینا ہے۔ تو ضعیف حدیث کا یہ معنی نہیں کہ فارغ کر دو، دیکھو ذرا اس کو صحت مل سکتی ہے کہ نہیں، ذرا دوائی تلاش کرو، دو ذرا دوائی پتہ تو کرو، اس کا ضعف دور ہو گیا تو پھر ضعف دور ہونے کے بعد کیسے ضعیف کہتے ہو اسے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ بہرحال اس پہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، میں اور میرے فرشتے، یا اللہ تو کہاں میں، یا اللہ نماز پڑھتا ہے کہاں نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے نہیں، میں کوئی بندہ ہوں، میں اللہ ہوں، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تم زکوٰۃ دو، تم میرے بندے ہو، میں معبود ہوں، تم عابد ہو، عابد معبود کی عبادت کرتا ہے، میں معبود ہوں، میں اس کا پابند نہیں ہوں، تو یا اللہ تو حج کرتا ہے کہ حج بھی نہیں، تمہیں آرڈر دیتا ہوں حج کرو، اتم الحج والعمرۃ للہ، تم کرو اللہ کے لیے حج و عمرہ۔ یا اللہ روزے، تمہیں کہتا ہوں کتب علیکم الصیام، تم روزے تمہارے اوپر فرض ہے، تم رکھو، تو یا اللہ یہ درود کا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تم بھی کرو، ہائے ہائے ہائے، باقی سارا فرمایا تم کرو، یہ بھی تم کرو، وہ بھی تم کرو، وہ بھی تم کرو، لیکن جب بات محبوب پر درود کی آئی، صدقے نہ جائیں، قربان نہ جائیں حضور کی عظمتوں پہ، وہ رب خالق و مالک ہو کر، وہ رازق ہو کر، وہ قہار و جبار اللہ جس نے اپنی غفاریت کا ذکر بھی کیا ہے، میں غفار بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں، اس رب نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزت عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی، وہ رفعت عطا فرمائی، فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، درود بھیجتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو اس درود کا معنی اور ہوگا، جب فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب اور ہوگا، اور جب بندے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب اور ہوگا۔ یہ فرق کے مراتب بھی ذرا ذہن میں رہے، یہ اللہ کا درود اور ہمارا درود ایک جیسا نہیں، یہ بات قابل توجہ ہے، وہ اللہ ہے نا، لیکن کمال بات ہے اس نے یہ صیغہ یہی استعمال کیا، کہا میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا بات یا ایھا الذین سے شروع ہوتی رہتی ہے، قرآن پاک جہاں دیکھے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین سے شروع کرنے کے بجائے ان اللہ سے شروع کیوں کر رہا ہے؟ ان اللہ، صرف اتنی بات بھی نہیں کہ اللہ سے بات شروع ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہ نہیں کیا کہا ان اللہ، لفظ انا کہا، کیوں؟ ان کا مطلب ہے بے شک، یا اللہ شک کیوں ہے؟ یہاں شک کی کون سی بات ہے؟ یا اللہ تو یہ کیوں فرما رہا ہے کہ بے شک، اس میں شک کی بات ہی نہیں، بے شک، تو یا اللہ شک کسے ہے تو نے بے شک کہا، کیوں؟
کہا کئیوں کو ہو سکتا ہے، کئیوں کو شک ہو سکتا ہے، کہیں گے نہیں ابھی تو فوت ہو گئے، ابھی تو درود کا سلسلہ شاید بند ہو گیا ہوگا، کیوں کہ درود تو اس کے اوپر ہوتا ہے جو ہوتا ہے، ہو تو درود ہو ہے ہی نہیں تو درود کیسے ہے؟ کہ بے شک، اور صبح قیامت تک کے لیے شک کرنے والا مومن نہیں، شک نہ کرنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں زمانہ کوئی بھی ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، درود بھیجتے رہتے ہیں زمانہ کوئی بھی ہو۔ فرمایا یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو، اور اے ایمان والو، بات بے ایمانوں سے کی ہی نہیں، ایمان والوں سے کی، اوے ماننے والو، یا اللہ انہوں نے بھی گال کرنا کئی مرتبہ تو کی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا الناسو، اے لوگو، کنن لوگوں نال گال نہیں، صرف منن والے نال گال ہے، یا ایھا الذین آمنو، او وہ لوگو جو مانتے ہو، یا اللہ یا ایھا، یہ تو مومنوں سے بات کر رہا ہے یا کہہ کے، یہاں تو لوگ یا رسول نہیں کہتے، سبحان اللہ، تو یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا، کمال تیری مہربانی ہے، کہا بتانا چاہتا ہوں اگر میں تمہیں یا کہہ سکتا ہوں تم رسول کو یا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سبحان اللہ، اگرچہ رسول کو بھی یا ایھا الرسول کہا، لیکن لطف کی بات فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مانتے ہو، ایمان والے ہو، صلو علیہ، کیا صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، سبحان اللہ، یا اللہ اے اپنے نال ہی سنو، میں بھی بیچتا ہوں تو تسی بھی بھیجو، میں بھی تے تسی بھی، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، یہ جڑا رل کے کم ہوندا ہے نا کمال نہیں ہو جاندی، کمال، اجتماعی کیفیت ہوندی ہے، لوگ کہتے ہیں اجتماعی طور پر آپ اجتماعی ہے، میں کہا ہاں اجتماع تو رب دسیا ہے، بے شک، اجتماعی طور پر دعا کرنا کس نے بتایا؟ اللہ نے، میں دعا ایک اللہ کی طرف نسبت ہے صلی کی، ایک ہماری طرف ہے، فرمایا میں رحمتیں بیچتا ہوں اور تم مجھ سے کہو یا اللہ تو بھیج، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ صلی علیہ، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وصلی، یہاں بات مکمل ہو گئی تھی کہ میں بھی بھیجتا ہوں تم بھی درود بھیجو، لیکن اگلی کمال ہی کر دی، فرمایا وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، یہ نہیں کہ وسلموا، بات سلموا پہ بھی ختم تھی، وسلموا، درود بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو، صلو علیہ ان پر درود بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو، گل مک گئی سی پر مکی نہیں، کیا بات ہے، ایتھے تھوڑی زبان اللہ نہیں سی مکنی سبحان چاہیے، اللہ، گال سمجھنی ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو بات آگے یہ تھی کہ تم بھی نبی اکرم پر درود بھیجو، بس گل ختم، لیکن یہ نہیں فرمایا درود بھیجو، آگے فرمایا درود بھیجو اور سلام بھیجو، پھر بھی بات مکمل تھی، لیکن یہاں بھی نہیں کی، فرمایا درود بھیجو اور سلام بھیجو تسلیما، خوب خوب سلام بھیجو، اللہ سلام دو مرتبہ آتا، درود ایک مرتبہ، اللہ اکبر، آخر درود ابراہیمی دے قائل ہوں گے، منکر سلام دے ہوں گے، ہائے ہائے، آخر گے ہر جگہ درود ابراہیمی پڑھا کرو، نماز میں درود ابراہیمی یقیناً افضل ہے، کیوں نماز میں افضل ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے سلام آ جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلے سلام ہے، پھر ہاں کوئی یہاں سے شروع کرے نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہے اللہم صلی علی محمد، پھر یہی افضل ہو جائے گا، کیونکہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ آرڈر کتنی چیزوں کا ہے قرآن میں بھائی؟ کتنی چیزوں کا آرڈر ہے؟ تو درود ابراہیمی میں سلام ہے نہیں ہے، درود ابراہیمی میں سلام ہے، صرف درود ہے، سلام نہیں ہے، اور آرڈر اللہ کی طرف سے کتنی چیزوں کا ہے؟ اور دوسری چیز کا دوہرا ذکر ہے، تاکید کے ساتھ ہے، فرمایا سلام بھیجو اور خوب خوب سلام، اے سلام نہیں چھڑنا بالکل، اے پاویں جمعے تو بعد سلام بھیجو، تو پاویں اذان تو پہلے بھیجو، السلام لازم بھیجنا ہے۔ امام زین العابدین کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اہل سنت و جماعت جب بہت سارے فرقے ہو جائیں گے تو جو اہل سنت و جماعت ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی وہ مصطفیٰ پہ کثرت سے درود بھیجتے ہوں گے، یہ اہل سنت کا وتیرہ رہا ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا رب بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سنت ہوتی ہے نا، سنت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور جو اللہ کی سنت ادا کرے وہ کیسا سنی ہوگا؟ ہم اللہ کے طرف سے بھی، یعنی اللہ کی سنت ادا کرنے والے بھی ہیں سنی، اور مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے والے بھی ہیں سنی۔ تو سنی کسے کہتے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے والا، کون؟ سنت پر عمل، ہر سنت پہ عمل ہو سکتا ہے، ہر حدیث پہ عمل، لہذا سنت والے تو ہو سکتے ہیں، حدیث والے نہیں ہو سکتے۔ حدیث والے محدثین کو یہ ٹرم استعمال کی جاتی تھی، وہ بات صحیح ہے، وہ اب بھی کی جا سکتی ہے اور کرتے ہیں، لیکن بطور فرقہ
بطور گروپ اور گروہ کے یا اس منہج کے ہم اہل سنت ہو سکتے ہیں، ہر سنت پہ عمل ہے۔ حضور نے کتنی شادیاں کی؟ ایک روایت کے مطابق 9، ایک کے مطابق 11، تو چلو 9 ہی کر لیں یا 11 کر لیں جو بھی، تو ہم کتنی کر سکتے ہیں؟ سنت 4 ہے۔ ہمیں جو آرڈر ہے نا حضور کی طرف سے بھائی تم نے اتنی کرنی ہے 4، بیک وقت اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ حضور نے اتنی کی۔ پتہ چلا ہر حدیث پہ عمل، ہر سنت پہ عمل، اس طرح کی 20 چیزیں، 20 چیزیں۔ بارکاف یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں آرڈر ہے تم بھی درود اور سلام بھیجو، اور سلام خوب خوب بھیجو۔ دیکھو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو مطلق آیت ہے۔ اس قاعدے کو سمجھیے گا، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اصول الشاشی۔ کیا نام ہے؟ ہر مسلک والا اس کتاب کو پڑھتا ہے، تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 11 پہ سیکنڈ لاسٹ جو لائن ہے اس میں یہ قاعدہ اور کلیہ ذکر کیا گیا ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ۔ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، مقید تقیید پر جاری ہوتا ہے۔ تو یہ عام، یہ مطلق آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز، کسی وقت کی تخصیص نہیں کی کہ فلاں ٹائم تو درود بھیج سکتے اور فلاں ٹائم نہیں۔ اب یہ میں جو ہم پڑھتے ہیں نا جمعے کے بعد صلاۃ السلام، وہ میں ثابت کرنا لگا ہوں قرآن پاک کی اس آیت سے۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو ہم سے روایتیں مانگتے رہتے ہیں، کسی روایت میں ہے، کسی روایت میں، روایت تو کہ پتہ کیا ہے میں ضعیف ہے، پھر کی کر ساں آیت نہ پڑھ دیئے۔ اور رب کعبہ کی قسم مجھے کہو انگوٹھے چومنے پر میں آیت نہ پڑھوں تو پھر بات یہ کون سی؟ یہ آیت ہے، فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی درود و سلام بھیجو یا اللہ کب بھیجے؟ فرمایا عام مطلق آیت ہے، مطلق مطلب جب بھی بھیجو۔ ہاں جہاں حضور نے منع کیا، جہاں جو بات شارع میں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی کہ یہاں یہ کرنا ہے تو وہاں وہ کرنا ہے، وہاں نہیں بھیج سکتے درود۔ مثلا حضور نے فرمایا اللہ اکبر، نماز پڑھنی ہے، شروع کرنی ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ نے ایک سیکوینس سے چلنا ہے، ایک لائن میں چلنا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ جس جگہ پہ جو دعا ہے، جو کلمات ہیں، جو حدیث سے ثابت ہیں، جیسے میں نے نماز کا تھوڑا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ سارا ہمارا سیاستہ سے اور احادیث سے ثابت ہے، وہ وہیں پہ۔ اب کوئی کہ اللہ اکبر کی جگہ کوئی کہے جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں پہ شریعت آ گئی ہے، جہاں حضور کی حدیث آ گئی ہے۔ کوئی 2 کی جگہ کہے جی میں 3 فرض پڑھ لوں گا فجر کے، کوئی بات نہیں، ثواب ہوگا، پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے حدیث آ گئی ہے 2 پڑھنے تو 2 ہی پڑھنے۔ لیکن کوئی اس 2 سنت یا 2 فرض فجر سے پہلے کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نماز شروع کرے اللہ اکبر، تو پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہاں ممانعت نہیں، وہاں قرآن کی یہ آیت ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اذان سے پہلے کوئی پڑھے تو قرآن کی یہ آیت ہے، کیوں کہ اس میں مطلق ہے، فرمایا جب بھی بھیجو یا اللہ اذان سے پہلے کہا ہاں بھیجو، اذان شروع ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ وہاں جو حدیث سے ثابت ہے وہی پڑھنا پڑے گا، اور جہاں ثابت نہیں فرمایا اس میں جو مرضی کرو۔ مجھے ایک بندہ ٹکر گیا، کہنے لگے جی یہ کیسے آپ نے آیت پڑھ دی ہے اس پہ؟ میں کیا، اور میں کہ انجیل پڑھا، میں تورات پڑھا؟ نہیں، آیت ہے اس میں، ہمیں تو کہا گیا تھا حدیث بھی نہیں ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، آپ نے آیت ہی پڑھ دی۔ میں کہا مسلمان جو ہوتے آیت ہی پڑھنی ہے نا، میں کوئی وید پڑھا تھے؟ ہم نے سکھوں کی گرنتھ پڑھنی ہے، ہم نے قرآن ہی پڑھنا ہے، کیونکہ حضور کے غلام جو ہوئے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اور آیت اصول ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے جہاں پر حضور نے تخصیص فرمائی کسی عمل خاص کی، وہاں وہی عمل کیا جائے گا، اور جہاں حضور نے تخصیص نہیں فرمائی وہاں درود و سلام گج وقت کے پڑھو، قرآن کی اس آیت میں ہی ہوگا، قرآن کی اس آیت میں۔ ہاں جہاں تخصیص ہے، اذان کے دوران آپ درود و سلام نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ کہے جی میں ذرا درود و سلام پڑھ لیتا ہوں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ اس کی اذان قبول، وہ بدعتی ہے۔ اذان وہی جو شارع ثابت، لیکن اذان سے پہلے یا بعد میں جیسے درود و سلام ثابت ہے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور پہلے والا نہ منع ہے نہ ہی اس کی اجازت، یعنی نہ ہی اس کا حکم ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب بھی بخاری آپ کا ساتھ دے گی، بخاری کہے گی جو نہ منع ہو، جو نہ حکم ہو، تو وہاں تمہیں اجازت ہے، کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہو۔ مثلا ایک بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہ، تو جائز ہے؟
انہیں سستے کوئی بندہ تو انہوں آکے نہیں پہلے حدیث سے ثابت کرے نا. دیکھو نا 6:04 اور 30 سیکنڈ ہو گئے. 6:04 پہ کوئی مجھے کہے جی حضور نے اس ٹائم تبلیغ کی ہو، یہ ذرا ثابت کرو. تو اس دماغ کو کیا کہا جائے گا؟ بے فارغ ہے، بالکل پاگل ہے. بات سمجھ آئیے نا. اجبے کے اندر نا تیجا ثابت کرو، 40واں ثابت کرو. وہ ثابت کا کیا مطلب ہے؟ تم منع ثابت کرو نا. جس کی منع بھی نہیں، جس کا حکم بھی نہیں، تو وہ جو مرضی آپ عبادت کریں جائز ہی جائز ہے، جو مرضی ثواب کا کام کریں جائز ہی جائز ہے. 6:04 پہ کوئی مائی کا لال اعتراض کرے گا ان کے قاعدے کے مطابق، دوسرے لوگوں کے قاعدے کے مطابق تو اعتراض بنتا ہے نا کہ 6:05 پہ کس صحابی نے تقریر کی؟ بتاؤ. تقریر کی یہ ثابت ہے، پر 5 منٹ پہ یہ کس نے کی؟ یہ بتاؤ. تو یہ کوئی الو کا چرخہ ہوگا جو اس طرح کا سوال کرے گا. ہم کہتے ہیں یہ سوال تمہارا بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ سارے علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی صحیح چیز ثابت ہے تو بس اس کو لے لو. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خاص امر کا خاص وقت میں آرڈر نہیں دیا، اس وقت میں جو مرضی درود و سلام پڑھو، وظائف کرو، ورد کرو، اللہ کا نام لو، کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ بات، یہ اصول، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، پھر کوئی کسی کے بہکاوے میں آپ نہیں آ سکیں گے. اس آیت میں نماز سے پہلے بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مصطفیٰ، اور اس میں یہ بھی تخصیص نہیں ہے کہ کون سا درود و سلام بھیجنا ہے. ہمیں اردو وچ ہی بھیج دیو، یا اللہ حضور تے درود بھی بھیج تے سلام بھی بھیج، اپنی زبان بھیج دیو. بھائی ہے کہیں یہ ہے کہ درود اور سلام بھیجو، یا اللہ کس وقت بھیجیں؟ جس مرضی وقت بھیجیں. ٹھیک ہے، تو یا اللہ یہ کون سا درود بھیجے؟ کہا جو مرضی بھیجے. پاویں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھیجے، تے پاویں آکھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کہیں نو لاکھا. تو میں ایک مرتبہ گاؤں گیا، تو میں نام نہیں لیتا کہ میرے رشتے میں کیا لگتے ہیں، ہو سکتا ہے ویڈیو سن لے بعد میں. عرض یہ کہ وہ کہنے لگے جی یہ باقی ٹھیک ہے درود و سلام آپ بھیجتے ہیں، یہ لاکھوں سلام یہ تھوڑا سا، چلو 1-2 سلام بنا بھیجتا ہے، تسی کٹھے لاکھوں سلام. مجھے پہلے تو ان کی بات پہ ہنسی آئی، اور پھر میں نے کہا جی آپ کو لاکھوں سلام نظر آتے ہیں، اے جڑا پترا انہوں نے بیٹا آپ پر کروڑوں سلام، او تیروں نہیں یاد آتے؟ بیٹے پہ کروڑوں سلام، حضور پہ لاکھوں بھی نہیں سمجھ آتے. میرے بیٹے کو میری طرف سے بے شمار پیار دینا. میں کہ بیٹے نے پیار تو سمجھ آ رہے، حضور دا ہی نہیں پیار سمجھ آیا. میں کہا لاکھوں کا کیا مقصد؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے درود و سلام بھیجو، اسی کہنے یا اللہ تو لکھاں رحمتہ نازل فرما. اے مطلب اے دا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا اللہ بھیجن والا تو ہے نا، انہوں تے 1-2 نہیں لکھاں سلام بھیج مالکا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہائے ہائے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے تو دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے. اور دعا کیا ہے؟ عبادت کا مقصد. اب اگلی حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، سنن نسائی میں ہے اور حدیث نمبر ہے 1298. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدا صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات. سبحان اللہ العظیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں کا نزول؟ 10. آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ پر پڑے وہ ایک مرتبہ اور اس پر ہو 10 مرتبہ. مطلب یہ ہے کہ کتنی پیار اور محبت کے ساتھ بات کو کنوے کیا جا رہا ہے تاکہ بندہ صبح و شام اسی کام میں لگا رہے، اس لالچ میں پڑھوں گا 1 مرتبہ ملے گا 10 مرتبہ. اچھا میں پڑھوں گا حضور پر، مجھ پر ہوگا اللہ کی طرف سے. کون سمجھے اس محبت کو، کون سمجھے اس پیار کو، کون سمجھے اس تعلق کو. حضور فرماتے ہیں تم مجھ پہ بھیجو گے، ذرا دیکھو تو صحیح وایا کیا ہو رہا ہے، وسیلہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو تو صحیح واسطہ کیا اپنایا جائے. فرمایا تم بھیجو گے مجھ پر
اور آگے سے لوٹاؤں گا میں نہیں، وہ لوٹائے گا وہ اللہ تبارک و تعالی، وہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ وہ اللہ ہے جو فرماتا ہے میں اپنے نبی پر بھیجتا ہوں، فرمایا جو نبی پر بھیجتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ اس پر بھی بھیجتا ہے۔ ایتھے سبحان اللہ ذرا اور اچھی بن گئی، اس کا پیار ہے اپنے بندوں سے۔ فرمایا صرف یہ ہی نہیں کہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرمایا 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ آپ نے بات کی، ادھر سے 3 ریٹرن آ رہے ہیں، 3 فرمایا 10 گناہ تمہارے 10 نیکیاں بڑھ گئیں، 10 گناہ بھی مٹ گئے۔ یعنی حضور کا نام لو تو 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ لوگ تو پریشان ہیں، انہیں جی نہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ کوئی سفارش نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تو اگے اصل گل شروع ہوندی ہے۔ اچھا میں لا الہ تو بعد اللہ تو اگے شروع ہوندی ہے نا گل، لا الہ کوئی الہ نہیں، اللہ دے اگے جڑی گل ہو رہی ہے نا، اللہ سے اگلی بات، اس بات کے لیے پچھلی بات کی گئی، صحیح، پچھلا کلام تو اللہ سے اگلی والی بات کے لیے کیا گیا۔ اصل پروٹوکول اے اللہ دے اگلا جڑا جملہ ہے وہ دے واسطے ہے، اللہ تو پہلے والا تو لوگاں اللہ تو پہلے ہی گل مکا دیتی، اگے کہتے ہی نہیں۔ فرمایا قرآن پاک میں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے بارگاہ میں سفارش کرے؟ شفاعت، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ یہ اگے اللہ جڑا نا، اللہ انہیں کم کڑ کڑا کے نہیں دیتے، میں اللہ ہاں وہ کر سکتا ہے جسے وہ اجازت دے دے، جسے وہ اذن دے دے، اور وہ اذن جب دے مصطفیٰ کو، یہ بخاری بھری ہوئی ہے، مسلم بھری ہوئی ہے، ترمذی بھری ہوئی ہے، اور آپ سب کتابیں پڑھ لیں، کھنگال لیں، جگہ جگہ ہے حضور سفارش، یہاں تک اس سے ستہ میں ہے۔ فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بھی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم ابھی کہیں میں ابھی نکال کے بتاتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا میں اللہ نے مجھے شفاعت کا سفارش کا حق دیا ہے، میں کبیرہ، اللہ اکبر، یہ حدیثیں زیادہ میں بھی نہیں سناتا، کہیں لوگ جری اور بہادر نہ ہو جائیں کہ خیر جی ہے سفارش جدی، لیکن کیا مجھ سے اور آپ سے کوئی کیا کہتے ہیں خط و کتابت ہوئی ہے کہ جی ہاں آپ کبیرہ گناہ کریں گے تو آپ کی بھی میں سفارش کروں گا؟ نہیں نہ ہوئی، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ غفور الرحیم ہے نا بے شک، بھئی، اللہ غفور رحیم ہے۔ نبی عباد